اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلہ۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس، آج 1 اگست 2019 ہے اور آج ہماری سیریز کا لیکچر نمبر 97 ہے جو آپ ملاحظہ کریں گے۔ آج کا یہ لیکچر بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ آج کے اس لیکچر میں ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کانفیڈنس دیں گے بولنے کے حوالے سے، اور اسٹوڈنٹس کانفیڈنس بہت ضروری ہے ایک شخصیت کی کامیابی کے لیے۔ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں، خود اعتماد ہیں، بات کر سکتے ہیں اور اچھے انداز سے اور سلیقے سے بات کر سکتے ہیں تو آپ کی بات نہ صرف مانی جائے گی بلکہ آپ کی شخصیت دوسروں سے الگ نظر آئے گی اور آپ زندگی میں ضرور سرخرو ہوں گے اور آگے نکل جائیں گے۔ ہماری بدقسمتی یہاں پہ یہ ہے کہ تعلیمی ادارے تو بہت اچھے ہیں لیکن ان کو کانفیڈنس کے حوالے سے بہت کم ڈیولپ کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کو کانفیڈنس بہت کم دیا جاتا ہے۔ ایسی اکیڈمیز، ایسے تعلیمی ادارے بہت کم ہیں پاکستان میں جن میں ایک اسٹوڈنٹ کی اس حوالے سے گرومنگ کی جاتی ہے یا اسے ٹرین کیا جاتا ہے، کانفیڈنس دیا جاتا ہے۔ اگر آپ کانفیڈنٹ ہیں تو آپ نہ صرف تعلیمی حوالے سے دوسروں سے برتری حاصل کر جاتے ہیں بلکہ اوورآل آپ کی پرسنالٹی دوسروں سے نکھار کا باعث ہوتی ہے اور اس نکھری ہوئی پرسنالٹی ضرور دوسرے کو متاثر کرتی ہے اور آپ زندگی میں دوسروں سے آگے جا کے کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ ایک سیاسی لیڈر کو بھی اچھے انداز میں گفتگو کرنے کا ڈھنگ آنا چاہیے۔ اس طرح ایک آفیسر ہے، چاہے وہ سول گورنمنٹ کا آفیسر ہے یا فورسز کا آفیسر ہے، اگر اچھے انداز سے گفتگو کرے گا تو ایک اچھا لیڈر تصور کیا جاتا ہے، اور اچھا لیڈر ہوگا تو دلوں میں محبت ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اس ادارے پہ راج کرے گا بلکہ دوسروں کی بھی اچھی طریقے سے ٹریننگ کروائے گا اور چیزوں کو بہتر طریقے سے آرگنائز کرنے کی جو ایبلٹی ہے وہ بھی اس میں پیدا ہو سکتی ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ اپنے اسٹوڈنٹ سے اسی حوالے سے بات کریں گے اور لیکچریٹ کے حوالے سے مختلف ٹاپکس میں نے انہیں دیے ہیں جن پہ وہ گفتگو کریں گے۔ جو اسٹوڈنٹ آئے گا اپنا ٹاپک بتائے گا اور ٹاپک بتانے کے بعد اس پہ اسپیچ کرے گا۔ جو اسٹوڈنٹس میرے یہ لیکچر پسند کرتے ہیں اور جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ نہ صرف وہ ان لیکچر کو کمپلیٹ سنا کریں بلکہ ساتھ ساتھ لکھا کریں، اور ہر ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ضروری نہیں کہ آپ ان سے اتفاق کریں، آپ ان سے اختلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر ایک اپنا سوچنے کا انداز ہے، ہر ایک اپنا خیال ہوتے ہیں، اپنے خیال کے مطابق وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنی سوچ کے مطابق وہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی ٹاپک کے حق میں بات کرتا ہے، کوئی مخالفت میں بات کرتا ہے، آپ ان سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ وہ پوائنٹس لکھ لیں اور ان پوائنٹس کو لکھنے کے بعد آپ پریکٹس کریں۔ اگر آپ پریکٹس کسی کے سامنے کریں تو بہت اچھی بات ہے، دوسرے سنیں گے، مجمع میں بات کریں گے، دوسرے سنیں گے تو آپ کی غلطیاں نکالیں گے، اصلاح کریں گے، اور جب کوئی کسی کی غلطی نکالتا ہے تو اس کو پارٹ بھی لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے کوئی ٹیچر نہیں ہے قریب جو اس حوالے سے آپ کی گرومنگ کر رہے ہیں تو سب سے بڑے پیرنٹس آپ کے ٹیچر ہیں، تو اپنے پیرنٹس کو آپ ریکویسٹ کریں، ماں باپ کو آپ ریکویسٹ کریں کہ ہماری اسپیچ سنیں جو 2-4 منٹ آپ کے سامنے ہم کریں گے، اور پھر وہ آپ کی بہتر طریقے سے آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کے دوست ہیں، محلے کے کلاس فیلوز ہیں، یا آپ کی بڑی سسٹر ہے یا بھائی ہے، اس کے سامنے بھی آپ اسپیچ کر سکتے ہیں۔ آپ اکلوتے ہیں، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، اگر آپ اکلوتے ہیں، جس طرح میں نے بات کی، گھر میں بہن بھائی نہیں ہیں آپ کے تو، اور والد صاحب بھی جاب کرتے ہیں، والدہ بھی جاب کرتے ہیں، آپ گھر میں نہیں ہے ایسا کوئی، تو کوئی اچھا دوست تو ہوگا جس کے سامنے آپ اس طرح اس کی پریکٹس کر کے اپنی یہ شخصیت کا یہ جو زاویہ ہے اس میں نکھار پیدا کر کے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہیں ہے، دوست بھی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ خود پہ تنہائی میں شیشے کے سامنے پریکٹس کریں، الگ کمرے میں شیشے کے سامنے پریکٹس کریں، لیکن بہتر مشورہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے کریں تاکہ وہ آپ کی اصلاح کر سکیں گے، اور یا شیشے کے سامنے کریں یا اپنی ویڈیو خود بنا لیں، سامنے موبائل رکھیں، ٹچ موبائل آج کل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، اس کا پارٹ استعمال کریں، اس کی ویڈیو بنا کے پھر آپ سنیں اپنے لیکچر کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں اور کہاں آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح آپ خود بھی اپنے ٹیچر بن سکتے ہیں۔ تو آج پراپر اس لیکچر کا آغاز کریں گے، تو میں اپنے اسٹوڈنٹ سے، بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ ملک محمد امتیاز، یہ اپنا ٹاپک بتائے گا
اور آ کے 2 منٹ کے لیے اسپیچ کرے گا۔ جی آپ تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ کیا مسائل کا حل جنگیں ہیں یا امن، تو میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسائل کا جو حل ہے وہ امن ہے، کیونکہ جو بھی کام ہم جنگیں جو ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہوتی۔ جو قومیں جنگوں میں پڑتی ہیں وہ 100 سال پیچھے چلی جاتی ہیں۔ تو میں کہنا چاہوں گا کہ جو ہمیں ویسے بھی اگر ہم جنگ کر لیں تو اس کے بعد بھی ہمیں مذاکرات پہ بھی آنا ہے، چاہے ہم جتنی بھی بڑی جنگیں لڑنے، چاہے ہم کنٹریز فتح کر لیں، جہاں بھی ہم بمباریاں کر دیں، لیکن پھر بھی ہم نے آنا مذاکرات پہ ہے اور امن پہ آنا ہے، امن کو قائم رکھنا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں، میرا یہ ہے کہ ہمیں جنگوں سے زیادہ امن پسند ہونا چاہیے۔ اب ہمارے جو مذہب دین اسلام ہے اس میں دیکھا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے مظالم ڈھائے گئے، طرح طرح کے ظلم کیا گیا، کفار نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ مذاکرات، امن جو جنگیں ہیں وہ مسائل کا حل نہیں ہے، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ بات کرو، ہم آپ کے وہ جو تحفظات ہیں وہ دور کریں گے، جن چیزوں پہ آپ کو تحفظات ہیں ہم آپ کو دور کریں گے۔ تو جنگیں جو ہیں مسائل کا حل نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر، طائف کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، جسم مبارک سے خون بہہ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دے تو میں ابھی زمین اور پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو ریزہ ریزہ کر دوں، لیکن پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن رہتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ یا اللہ میرے اللہ کہ نہیں، انہی میں سے یا تو ان کو ہدایت دے، ہو سکتا ہے کہ انہی کی نسل میں سے کوئی ہدایت پا جائے، امن کی طرف آ جائے۔ اور ایسا ہی ہوا جب فتح مکہ کے موقع پر بہت سارے قیدی ہوئے تھے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تو بدلے کا دن ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، آج بدلے کا دن نہیں ہے، کا دن ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ دوبارہ کہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سب کو معاف کر دیا، اور جو کفار سب کے سب تھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اخلاق، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی اخلاق کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کریں۔ رسول کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں ڈائریکٹ نام نہیں لیا، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف خوبصورت القابات ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے اچھے القاب سے نوازیں اس میں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق اور امن والے میسج کو دیکھتے جتنے بھی کفار تھے سب نے سب اسلام قبول کر لیا۔ تو ہمارا مذہب بھی یہی چیز سکھاتا ہے کہ مسائل کا حل جنگیں نہیں ہیں، ہاں جب آپ کو اپنی حفاظت کے لیے لڑنی پڑے، کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات میں حصہ لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت امن کا پیغام دے کر ہمارے لیے یہ آسانی کر دی کہ مسائل کا حل جنگیں نہیں ہوتی۔ آج اگر ہم دیکھ لیں، جب ہماری 65 کی جنگ ہوئی تھی، 71 کی جنگ ہوئی تھی، ہم نے جنگیں تو کر لیں، ہمیں کتنا نقصان ہوا وہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم پہلے دن سے آج جس بات کے لیے مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لو، انڈیا سے ہے یا وہ انڈیا چاہتا ہے کہ ہم، تو یہی پہلے دن سے کرتے تو ہمارا نقصان بھی بچ جاتا، اور آج ہم خطے کی پاورفل کنٹریز ہوتی، ہم کسی کو جب ہماری جنگ اس چیز پہ ہونی چاہیے، اکانومی پہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کس طرح اپنے آپ کو آگے لے کر جانا ہے، تعلیم کے لیے۔ ٹائم آپ کا ہو گیا۔ تھینک یو سر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام مبارک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہت پاکیزہ اور مبارک نام ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت مسلمان سب سے بڑھ کے محبت جب تک نہیں ہوگی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت القابات سے نوازا ہے، یاسین، طٰہٰ، مزمل، ایسے خوبصورت القاب سے نوازا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے پوری کائنات بنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات ہیں، امام المرسلین، خاتم المرسلین، امام الانبیاء، سرور کائنات، وجہ کائنات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کے قابل ہیں، سب سے زیادہ عزت کے قابل ہیں۔ جب تک آپ سب کی محبت سب سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہو جاتی ہم مومن ہو نہیں سکتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ جب تک میری محبت کسی کے دل میں اس کے والدین سے بڑھ کے، ماں باپ سے بڑھ کے، بچوں سے بڑھ کے، بیوی سے بڑھ کے میں عزیز نہیں ہو جاتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دراصل اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لازم ملزوم ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوگا اور رسول کریم سے محبت کرتا ہے۔
اور جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں ہے ختم نبوت کے حوالے سے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، صاحب ایمان اسے نہیں کہہ سکتے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک یہ ایمان نہیں ہے کہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو آپ سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اور آپ کی سیرت مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اور آپ کی سیرت کی جو خوشبو ہے اپنے دلوں میں ہم نے معطر کرنی ہے، منور کرنی ہے، روشنی، تب جا کے ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بنیں گے۔ علامہ اقبال نے بھی جو شکوہ اور جوابی شکوہ نظمیں لکھی ہیں، آخری جو نظم ہے جوابی شکوہ پہلے شکوہ لکھی گئی، پھر بعد میں جوابی شکوہ لکھی ہے، اور جوابی شکوہ کا آخری جو شعر ہے وہ کیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، نچوڑ گئے۔ اور اسی شعر کے لیے علامہ اقبال نے دو نظمیں لکھ دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے میرے محبوب سے، ٹھیک ہے، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، تو ہم تیرے ہو گئے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، یہ لو لیں، یہ قلم لیں، یہ تختی لیں، یہ قلم لیں، اپنی تقدیر خود لکھیں۔ ابھی اپنی تقدیر کو خود کسی کو کہہ دیجیے دنیاوی والے سے رپورٹ خود لکھیں تو کیسی لکھے گا؟ ذرا اچھی رپورٹ لکھے گا، تقدیر اچھی لکھیں گے، لیکن شرط یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کی محبت آپ کے سینے میں جلوہ گر ہونی چاہیے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بابرکت ذات سے ہر وقت ہر لمحے محبت کرتے رہیں، اور ایسا لمحہ نہ آئے کہ بغیر ایمان کے ہم جئیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر جئیں، ایسا لمحہ نہ آئے۔ یہ دعا کرنی چاہیے، مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم دنیا سے رخصت ہوں گے، کامیاب شخص وہ ہوگا۔ نیکسٹ اسٹوڈنٹ آئے گا۔ میرا ٹاپک ہے کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے مدد لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے۔ تو میرے مطابق پاکستان کو آئی ایم ایف سے مدد نہیں لینی چاہیے، کیونکہ آئی ایم ایف، پہلے تو میں آئی ایم ایف کے بارے میں بتاؤں گا۔ آئی ایم ایف اسٹینڈ فار انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، یہ اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی 1945 میں، اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ غریب ممالک جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی مدد کرنا، اگر ان کو مطلب ہے کہ ایک ڈیولپ کنٹری بنانے کے لیے ان کی مدد کرنا۔ تو پاکستان اس ادارے کا اس وقت منتخب نمائندہ بنا تھا 1947 میں، 20 ستمبر 1947 میں اس کا رکن بنا تھا۔ تو اب اس پہ آتے ہیں کہ آئی ایم ایف دیکھیں ایک ادارہ ہے، تو جب وہ کسی ملک کو کچھ فنڈ دیتا ہے تو پہلے اس کی اپنی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کوئی شرائط ہوتی ہیں۔ تو وہ جب وہ کسی ملک کو قرضہ فنڈ دے رہا ہوتا ہے تو اس کی یہ شرائط ہوتی ہیں کہ پہلے وہ ملک اپنے جس چیزوں پہ سبسڈی لگی ہوتی ہے وہ ختم کر دے گا، پھر وہ خود اپنے ریٹس بتائے گا کہ آپ اتنی مہنگائی کریں گے، اتنی ان کی چیزوں پہ اتنا ریٹ لگائیں گے، تو وہ ہر چیز اس کے پھر اپنے رول ہوتے ہیں ان کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں بہت ساری مہنگائی آ جاتی ہے، جو کے لیے ہمارے رعایا کے لیے، عوام کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میرے مطابق ہمارے ملک کو آئی ایم ایف سے مدد نہیں لینی چاہیے، اور میرے مطابق ہمارے ملک کو دوسرے اسلامی ممالک کے ساتھ مدد لینی چاہیے، جو مطلب ہے ہمارا باہر ملک میں باہر جو پیسہ پڑا ہے اس کو واپس لے کر آنا چاہیے، جس سے ہم بہت سارے مہنگائی پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ٹیکس کا نظام بہتر ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک میں اب جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس کا نظام ہے، مطلب یہ ہے کہ جو ہم اشیاء لیتے ہیں ان پہ ہم ٹیکس دے کر، ابھی ہمیں چاہیے کہ کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس سے جو ہمارے بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ٹیکس سے بچ جاتے ہیں۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ ٹیکس سسٹم کر دیں، جس سے جو بڑے لوگ ہوں گے وہ بھی ٹیکس دیں گے، تو اس سے ہمارے ملک میں جو پیسہ ہوگا وہ گردش کرے گا، تو اس لیے اس سے بے روزگاری کم ہوگی، اور اس میں مطلب ہے کہ مہنگائی بھی ختم ہوگی۔ تو میرے مطابق آئی ایم ایف سے قرضہ نہیں لیں گے تو اس سے ہمارا ملک آگے ترقی کرے گا اور بڑھے گا۔ گڈ، شاباش۔ نیکسٹ۔ ہاں نہیں، آ جاؤ نا، صحیح بولے، بہترین۔ ٹاپک کیا بتاؤ گے؟ پہلے ٹاپ اونچا بولیں، اچھا چلو جی۔
मेरा टॉपिक है माई कंट्री. माई कंट्री इज़ पाकिस्तान. एज वी नो दैट वाई पाकिस्तान केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ देयर वाज अ सबकॉन्टिनेंट वेयर Muslims and Hindus are living together, but because of majority were there was Hindus and they were very cruel to the Muslims. So that's why Muslims and the great leaders of the Muslims thought that there should be a separate land, separate country for the Muslims where they can live by the own rules and live their life freely. And now Pakistan came into being on 14 August 1947 with the great efforts of Muslims and the great efforts of their great leaders. As we note that our great leaders of Qaid Muhammad Ali Jinnah, Sir Syed Ahmad Khan, Allama Iqbal, and many of others. Now Pakistan is a democratic country, and we know that Pakistan is going on day by day on the progress, on the development, and now in the presence of Prime Minister of Imran Khan, there should be more progress in their development. As we know that Pakistan is the 34th largest country in the whole world and 5th largest army in the whole world. Pakistan is known as 5th largest largest and biggest army in the whole world. Pakistan became nuclear power in 1998 on 28th May. There is 5 provinces in Pakistan, and every province shows its own culture and its own civilization. There are many people living in Pakistan in many areas having different culture and its own civilization. Now Pakistan national language has Urdu, which is spoken by the 70% of Pakistani folks Urdu. Sir, itna hi bas. Okay, thank you. ये ले लो माइक, इस पे आवाज़ रिकॉर्डिंग चाहिए. मेरा नाम मोहम्मद वकास है और मेरा आज का जो टॉपिक है वो है डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में होने चाहिए या पॉलिटिक्स होने चाहिए. तो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान में जो फौज में जो कमांडेंट ऑफिसर्स होते हैं वो ज़्यादा जीनियस नहीं होते, बल्कि एक इंटेलिजेंस लड़की को सेलेक्ट करते हैं. और जो मुल्क को चलाने के लिए मेरे ख्याल में जो एक जीनियस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अगर मिल जाए तो वो काफ़ी तरक्की कर सकता है, क्योंकि वो अपने एक नुक्ता नज़र से मुल्क को चलाता है और उसके पास काफ़ी सारा वो बिजनेस मटीरियल होता है जिसके जरिए वो अपने मुल्क को काफ़ी मफाद पहुँचा सकता है. अगर हम बात करें पाकिस्तान में एक ऐसे सदर थे जिन्हें आप से नाम रिकमेंड नहीं होते, लेकिन बाद में वो पाकिस्तान के सदर बने और वो जब यूएन में स्पीच करते थे तो अंग्रेज़ों को भी डिक्शनरी ले जानी पड़ती थी, वो इस तरह इंग्लिश में स्पीच किया करते थे. तो उसे आर्मी में सिलेक्ट नहीं हुआ, बल्कि वो सदर बने पाकिस्तान के और पाकिस्तान को उसने काफ़ी तरक्याती इकदाम उठाए और पाकिस्तान को उसने तकरीबन एटॉमिक तक भी पहुँचा था. एटॉमिक पावर में उसका सबसे बड़ा हाथ है. तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए. आपके वैसे अभी ना 15 सेकंड रहते थे, अभी 1:45 हुई, 1 मिनट 45 सेकंड अभी हुई. ओके, नेक्स्ट आ जाए कैडेट कॉलेज वाला बच्चा. माइक ले लो, माइक की आवाज़ मगर तो माइक थोड़ा दूर रखिए सर. ठीक है, आ रही है सर. माइक के बगैर आवाज़ आ रही है सर. चलो, रिकॉर्डिंग नहीं होगी सही. Assalamu alaikum. My name is Wasim. Today the topic on which I am going to leave us some knowledge is the issue of Kashmir is possible or not. Ladies and gentlemen, we should know that there are different types of peoples in the world. Some are in the favor of war, and some are in the favor of peace. Let me tell you. First of all, you should know that I am in the favor of peace because war is not everything. We should know that India and Pakistan are two different countries having different culture, religion, each and everything. So it should be good that we should focus on peace first of all. As a matter of fact,
the maximum strength of our Pak Army as well as Indian, there means I'm talking about Indian armies are there in Kashmir, means solving the issue of Kashmir. Many have gave their lives right there, but main thing is that why they give their lives? They give their lives to maintain peace, to do something for their country. Next is that how this issue can be solved. This can't be solved, as a matter of fact, I told you earlier that it can't be solved by war. It can be solved by peace. If we peacekeeping, USA, if we are engaged with them too much closely, then they are the most powerful country in the world. We all know. So they can solve the issue of Kashmir. As a matter of fact, we have nowadays computers like Chief of Army Staff, Colonel Javed Bajwa. Next is our healthy and smart personality, Prime Minister Imran Khan. Thank you. चलो बच्चे नेक्स्ट आ जाएं, आप आ जाएं। यस Assalamualaikum. My name is Muhammad Sadar, and today I am going to talk about co-education. Co-education is a system of education in which boys and girls, you can say that male and female, study together at one place at one time. It is practiced in almost every country of the world, and like other countries, it is also practiced in our country. So I would like to talk about advantages and disadvantages of this system. So first of all, I will talk about advantages. Basically, this system is very economically suitable because boys and girls sit in a class and they require minimum number of teachers and facilities at the same times in the same campus. So this is a good system for from monetarily point of view, as our country is economically poor. So in our country, this system can be fruitful for us. And the next thing is that it creates some kind of confidence between the students when they talk about different matters with each other, and they exchange their thoughts. They are different personalities, different opposite genders, and when they talk with each other, they get some kind of confidence that cannot be created with a single educational system. The other thing is that it creates some healthy interaction between boys and girls. Like boys and girls interact with each other, and they may create some healthy environment. And as a whole, this system has some dark side of the picture also. This system creates a kind of unseriousness between the boys and girls. They may be involved in some kind of other activities which are uneducational, irrelevant, and immoral. So, therefore, European and other countries of the world are trying to get rid of this system. But in our country, due to economical problems, this system is somehow carrying out quickly. But I think at the end, I would like to conclude by saying that this system is fruitful for us, but till the matric level, because till matric level we are not so strong and we can't understand about sexual interactions and like that. We are on the right path, but after matric, this system can be proved to be better for new generations. So after matric, this system will be demolished, banned, and ended. So I would like to say that till matric, the system is good, but after matric, this system is poison for our country. Thank you. नेक्स्ट यस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुबस्सिर आफ्ताब है और मेरा आज का टॉपिक है कि लड़कियों को पाकिस्तान आर्मी में होना चाहिए या नहीं। मेरे ख्याल के मुताबिक लड़कियों को पाकिस्तान आर्मी में होना चाहिए।
پاکستان آرمی میں اس لیے ہونا چاہیے تاکہ جیسے معاشرے میں میل کو عزت دی جاتی ہے تاکہ فیمیل کو بھی اس طرح عزت دی جائے، اور یہ فیمیل پاکستان کے لیے کچھ کر سکے، اور ان کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے میل کچھ کرتے ہیں، اور ان کو لڑکوں کی شانہ بشانہ پہ کھڑے رہنا چاہیے، اور ان کو پاکستان پر بھی فخر ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان آرمی کو جوائن کریں یا تو میرا خیال کے مطابق یہ ہے کہ لڑکیوں کو پاکستان آرمی میں ہونا چاہیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور ان کو معاشرے میں کافی عزت بھی دی جائے، جیسا کہ اسلام میں بھی لکھا گیا ہے کہ مرد اور عورتوں کو برابر کا انصاف دیا جائے اور حقوق دیا جائے۔ تھینک یو۔ نیکسٹ جی کس کا نمبر ہے؟ مائک میں بچے بول رہے ہیں، چلو میرا نام منیبہ مبین ہے، آج کا میرا عنوان ہے عظمت والدین۔ اسلام میں بھی یس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام یاسر خان ہے اور میرا ٹاپک ہے کہ کشمیر اور انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ کیسے معاملات تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو انڈیا اور پاکستان کے معاملات تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ وہ اس طرح بہتر ہو سکتے ہیں کہ فرسٹ آف آل کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، اور پاکستان کشمیر کا اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو ہمارے لیے بہت فائدے ہیں اس کے۔ فار ایگزامپل ایک تو ہمارے کنٹری میں امن ہو جائے گا، دوسرے ہمارے آرمی آفیسر جو ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں ان کی جو ہے شہادت وغیرہ اور ان کی جو ہے تقریباً ان کے موت وغیرہ میں گھر میں مطلب وہ زیادہ قربانیاں نہیں دینی پڑے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا، اتنے زیادہ مطلب امن کا خطرہ نہیں ہوگا ہمارے ملک کے لیے۔ دوسری بات انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو قیدی ہو گئے مطلب جن کو ان کے پاس ہمارے قیدی ہے، ہمارے پاس ان کی قیدی ہے، ان کا یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے، ان کو اپنی قیدی واپس دینی چاہیے، ہمیں اپنے واپس دینی چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی بھی گناہ بھی آتے ہیں، اور جو تو مطلب ویسے مطلب کسی کیس وغیرہ میں گرفتار ہوئے وہ تو ہے ہی، ان کو لا کے مطابق مطلب ان کو چھوڑ دینا چاہیے، مطلب حل کرنا چاہیے۔ دوسری بات انڈیا کو جو ہے جو پانی کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کے ساتھ حل کرنا چاہیے، یہ اس لیے کیونکہ انڈیا کم از کم کئی بار وہ اس طرح کر دیتے ہیں کہ مطلب پانی کا مسئلہ مطلب کبھی کبھار پانی زیادہ چھوڑتے ہیں، کبھی کبھار بالکل ختم کر دیتے ہیں، جس سے پاکستان کے بہت نقصانات ہیں۔ اگر وہ زیادہ چھوڑ دیتے تو پاکستان کے لیے وہ سیلاب کی شکل میں مطلب آدمی تھے، اور پاکستان کے بہت سے کھیتے گھر اور آبادی خراب ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، اور اگر بالکل وہ ختم کر لیتے تو پاکستان میں کھیتوں کو جو ہے پانی نہیں ملتا، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو بھی حل ہونا چاہیے۔ نیکسٹ آئیں گے کون؟ یس ٹاپک پہلے مہربانی اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستوں اور میری ہموطنی بہنوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع تقریر کا پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہیں۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے ہی ناشائستہ رہے ہیں، جس کی اہم وجہ ہمارے درمیان ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے نے ہمارے درمیان پاکستان اور امریکہ کے درمیان کافی اختلافات پیدا کیے، اور امریکہ جو کہ سپر پاور بننے کے لیے سپر پاور ہے اور سپر پاور بننے کے لیے بہت پرزور طاقت استعمال کر رہا ہے۔ امریکہ نے یہ ابھی پچھلے ہی ویک جو ہمارے عمران خان کا دورہ ہوا امریکہ، اس میں عمران خان نے کہا، مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ ہمیں مودی نے کہا کہ ہم ثالث بنیں گے مسئلہ کشمیر کے موقع پر۔ تو عمران خان نے کہا اگر یہی وجہ ہے تو آپ ثالث بنیں تو ہم آپ کے لیے سب پاکستان مسلمان بھائیوں کی بہت ساری دعائیں ہوں گی۔ اگر آپ مسئلہ کشمیر کو حل کرنا سب
وجہ یہی مسئلہ کشمیر ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ جو افغانستان اور باقی ممالک سب کی لڑائیاں ہیں، یہ مسئلہ کشمیر کی وجہ سے ہے۔ اور دنیا جو کہ کشمیر کو ٹکڑا کہتا ہے اپنا، ہمارے لیے بھی سب سے اہم وجہ ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہوگا تو ہمیں اپنے ڈیمز اور باقی تمام چیزیں حل کرنے کا موقع ملے گا۔ مہربانی۔ جی نیکسٹ۔ کہہ رہے ہیں ان کو سن لیں جو رہ گئے جلدی جلدی۔ السلام علیکم، میرا نام حذیفہ ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ موبائل یوز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا فیشن کے لیے۔ جہاں تک میرا خیال ہے موبائل یوز کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، فیشن کے لیے بھی۔ یہ ہمارے استعمال کے طریقے پر ڈپینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پرانے زمانے میں جب ٹچ موبائل نہیں تھا، ٹائپ والا موبائل تھا، تب اس وقت صرف میسیجنگ اور کالنگ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، کمیونیکیشن کے لیے اور وغیرہ۔ اور اگر دیکھا جائے تو اب جو ٹچ موبائل استعمال کیا جا رہا ہے، جو کہ آج کل سب کے پاس ہے، زیادہ تر کے پاس ہے، اس میں بہت سارے نئی ٹیکنالوجیز کی ترقی کی وجہ سے اور وہ ٹچ موبائل یہ سسٹم ہے کہ اس میں ایپ سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور وہ یہ وجہ ہے کہ ٹچ موبائل میں کالز اور میسیجز کے استعمالات بہت کم ہو گئے ہیں، اسی وجہ سے لوگ زیادہ تر ٹائم پاس کے لیے فیس بک اور ٹویٹر اس وجہ سے استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹائم بھی بہت ضائع ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ اپنی پرسنالٹی دکھانے کے لیے مہنگے سے مہنگے موبائل لیتے ہیں، جو کہ آج کل کا فیشن ہے پاکستان کا۔ اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ یہی چلتا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ مہنگے موبائل لے رہے ہیں ٹچ والے، اور استعمال کے لیے کم، صرف فیشن کے لیے زیادہ سے کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں اگر ہم یہ اس لیے استعمال کریں موبائل کیونکہ وہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، اور جہاں تک اگر اپنے فیشن کی بات ہے تو وہ اتنے حد تک رکھیں کہ تاکہ اگلے لوگوں کو یہ نہ سمجھ آئے کہ یہ کچھ زیادہ اسمارٹنیس شو کر رہا ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو استعمال کے لیے یہ ہوتا ہے، کالوں کے لیے، میسیجز کے لیے، اور کیونکہ اگر اس زمانے میں دیکھا جائے تو وہ لوگ بہت ماڈرن تھے آج کے زمانے سے اگر کمپیئر کیا جائے، وہ لوگ اس وجہ سے ماڈرن تھے، ان کا زیادہ تر ٹائم ضائع نہیں ہوتا تھا۔ اور اگر آج کا دیکھا جائے، آج کل زیادہ تر ہمارے جو نوجوان نسل ہے یہ فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر ایکسیٹرا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں ٹائم پاس کرتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو دوسرے اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس میں میڈیا ورلڈ وائڈ اوپن ہے، کیونکہ اگر ہمیں جدید چیزوں کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے تو ٹچ موبائلس اس میڈیا کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یوز میں جاتا ہے۔ لیکن ہمارے والے زیادہ تر استعمال فیشن کے لیے کرتے ہیں، جو کہ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ نیکسٹ چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام عمیر ہے اور آج ہمارا ٹاپک ہے کہ کالج میں سیاست ہونی چاہیے یا نہیں۔ کالج میں سیاست نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا کہ جس وقت ملک کے حالات خراب تھے اور ہمیں ضرورت تھی، جنگ کے حالات تھے اس وقت، آزادی کے وقت، تب نوجوان طبقے نے اچھا کردار ادا کیا سیاست میں۔ لیکن علامہ اقبال صاحب نے اپنے اشعار کے ذریعے ہمیں یہ بھی پیغام دیا ہے کہ سیاست اس وقت چونکہ ضرورت تھی نوجوان طبقے کی سیاست میں، اب ضرورت نہیں ہے، چونکہ انہیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور تعلیم کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ سیاست کی طرف اگر توجہ ہو جائے تو انسان سے اپنے مقصد، اپنے تعلیمی مقصد اس سے بھول جاتے ہیں اور وہ آگے نہیں بڑھ سکتے اور وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، جس کے بنا پر ہمیں کالج میں سیاست نہیں کرنی چاہیے اور تعلیم پہ پورا توجہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ عمر ہوتی ایسی مطلب ہے کہ ہمیں اس میں سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے اور نہ ہم اتنے میچور ہوتے ہیں کالج لائف میں، جس کی بنا پر ہمیں سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ اوکے، مہربانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا جو آج کا ٹاپک ہے میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے پاکستان کا بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے یا دہشت گردی۔ بنیادی مسئلہ پاکستان کا بے روزگاری ہے۔ بے روزگاری ہوتی ہے تو کوئی دہشت گردی کی طرف جاتا ہے
بڑے ممالک جتنے بھی ہیں، سعودی عربیہ دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، چائنا دیکھ لیں، اس میں دہشت گردی کی شرح کم ہے ہم سے، کیونکہ وہاں روزگار ہے لوگوں کے پاس. ہمارے وہاں لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے. کراچی میں ریسنٹلی سروے جو 2015 میں ہوا تھا، 5 سال اور 10,000 پہ بندے قتل ہو رہے ہیں، کیونکہ مین وجہ بندہ ان کا بے روزگاری ہے. جب گھر میں بندے بھوکے ہوں گے نا تو وہ کسی بھی طرف جائے گا، چوری کی طرف، بے روزگاری کی طرف جائے گا. ہمارے پاس ملک کے بہت سے بے شمار وسائل ہیں مگر اس کو صحیح یوٹیلائز نہیں کیا گیا. بہت سے ہمارے ملک کے پاس ذخیرے ہیں، کول ہے، نمک ہے. دنیا میں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر ہمارے ملک میں نمک ہے، اور ہم ایک نمک 5 یا 10 روپے پہ انڈیا کو دیتے ہیں، اور وہ 100 میں اسے صحیح یوٹیلائز کرتا ہے. 100 اور 1000 میں پورا نمک جو ہے نا، پنک نمک جو ہے پورے پاکستان، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کے پاس ہے، اور وہ ہم انڈیا کو دیتے ہیں، اور انڈیا اس سے زیادہ سے زیادہ وہ یوٹیلائز کرتا ہے، اس سے پیسے کماتا ہے. تو جو مین مسئلہ ہے ہمارا بے روزگاری ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں بے روزگاری کی طرف ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ جدید سے جدید طریقے لائیں. ہمارے جو وسائل ہیں، ملک کی ایگریکلچر لینڈ ہے ہماری، اس کو یوٹیلائز کریں اور فیکٹریز کریں، جو بھی ہے جیسے بھی کریں، ہمارے لوگوں کے لیے وسائل کریں اور روزگار کا بندوبست. لاسٹ السلام علیکم. میرے کلاس میٹ محترمہ صاحب، سب سے پہلے جو ٹاپک مجھے دیا گیا وہ ہے پاکستان میں بے روزگاری ہونی چاہیے. پاکستان میں بے روزگاری کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ بے روزگاری اصل میں کسے کہتے ہیں؟ بے روزگاری اس سے کہتے ہیں کہ ملک میں جتنے وسائل ہیں اور بندے زیادہ اور وسائل کم ہو، جس کی وجہ سے بے روزگاری آتی ہے. اس لیے پاکستان میں جتنے بھی سرکاری لوگ ہیں اور جتنے بھی سسٹم والے اور جو پلان بناتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کنٹری میں اس طرح فیکٹریاں اور اس طرح چیزیں تیار کرے جس کی وجہ سے ملک میں بے روزگاری کو ختم کیا جائے. اور دراصل آج کل جب دیکھا جائے نا، ملک میں جتنے بھی جو ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا، ان کو تو روزگار ملتا نہیں ہے. جو ایجوکیٹڈ ہے، جنہوں نے BA MA PhD کیا، اس کو بھی روزگار نہیں ملتا. اس کا دراصل یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو سسٹم والے وہ سارے کرپشن کرتے ہیں. جس کا اپنا حق صحیح اور حق اس کو ملتا ہے، جس کا حق ہوتا ہے اس کو اپنا حق نہیں ملتا، اور جس کو حق نہیں ہوتا اس کو حق پیش کی جائے گی. لہٰذا ہمیں پاکستان کی حکومت کو اور سسٹم والوں کو چاہیے کہ وہ ملک میں ایسے اقدامات کرے جس کی وجہ سے بے روزگاری کو ختم کیا جائے. لاسٹ میں اس لیکچر کا اختتام نعت کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے. تو ہمارا یہ اسٹوڈنٹ ہے اصغر علی، ماشاءاللہ بہت اللہ نے اسے پیاری آواز سے نوازا ہے، تو یہ آپ کو نعت سنائے گا. تمام سامعین ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود شریف. مائک دے دیں اگر مائک چلتا ہے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میدان نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میدان نہیں ہوتا. زمین زمن میدان نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا کفن میدان نہیں ہوتا. محبت کمل
والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، محبت کمانے والے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگوں، یہ جس من میں سما جائیں وہ من میں لا نہیں ہوتا، یہ جس من میں سما جائے وہ من میں لا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں، پہن لے پیار جو ان کا بدن میں لا نہیں ہوتا، پہن لے پیار جو ان کا بدن میں لا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، گلوں کو چوم لیتے ہیں سحر نم شب نمی قطرے، نبی کی نعت سن لے تو نبی کی نعت سن لے تو چمن میں لا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میں لا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میں لا